اسامہ بن لادن نے اپنی ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے ہی حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے ریاض کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے MBA کیا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں بعض مغربی صحافیوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے لندن کی کسی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی، تاہم اسامہ بن لادن کے قریبی حلقے سے اس سوچ کی نفی ہوتی ہے۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ہمیشہ سے مقدس اسلامی مقامات مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے انتہائی عقیدت رہی۔ ان کی تعمیراتی کمپنی نے شاہ فیصل اور شاہ فہد کے ادوار میں ان دونوں مقدس مقامات کی تعمیر کا کام کیا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اس منصوبے میں دلچسپی لی اور مختلف توسیع۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ جدھر بھی ہوں گے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ایک ایسے انسان کے اوپر ایک ایسے انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لائے ہیں جس کے اوپر آج ہم ریئیکشن دینے والے ہیں، جس کو نہ صرف پاکستان، نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہیں لوگ جانتے ہیں، اور اس بندے کا نام ہے اسامہ بن لادن۔ شروع سے لے کر جب وہ پیدا ہوئے ان کی ابتدائی زندگی کیسی تھی، موت تک کی زندگی، جو کہا جاتا ہے کہ ابٹاباد میں امریکہ نے ان کے خلاف آپریشن کر کے ان آپریشن کے دوران ان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر اس کے لاش کو جو ہے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا، کب ہوا، اسامہ کی زندگی کی پوری داستان سنتے ہیں، اور آج اسی کے اوپر جو ہے ریئیکشن دیتے ہیں کہ اسامہ کہاں سے آیا، کون تھا، اس کا تعلق کہاں سے تھا۔ یہ ان ساری رازوں سے آج اس ویڈیو میں جو ہے پردہ اٹھاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہمارے لیے اور کیا کیا یوزفل بڑی مفید انفارمیشن ہے۔ تو آپ کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہوں گا، اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سو لیٹس گو۔ کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بے شک ہماری تاریخ میں بہت سی ایسی نامور شخصیات گزری ہیں جو اپنی زندگی ختم ہوتے ہی گمنامی کے سمندر میں بہہ گئیں، لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی تھیں جو زندگی سے زیادہ اپنی موت کے بعد سرخیوں میں رہیں، جن میں ایک نام اسامہ بن لادن کا بھی ہے، جن کی وفات آج بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسامہ بن لادن اصل میں کون تھے اور انہیں مارنے کے بعد سمندر میں دفن کیوں کیا گیا۔ ناظرین گرامی، اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے، اور ان کا مکمل نام اسامہ بن محمد بن اوس بن لادن تھا۔ اسامہ بن لادن کا تعلق سعودی عرب کے مشہور رئیس خاندان لادن فیملی سے تھا۔ اسامہ بن لادن محمد بن اوس بن لادن کے صاحبزادے ہیں، جو شاہ فیصل کے خاص دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسامہ کے بقول ان کے والد نے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے کروڑوں ڈالر کا ایک فنڈ قائم کیا تھا، اور وہ ساری زندگی امام مہدی کا انتظار کرتے رہے۔ ایک انٹرویو میں اسامہ بن لادن نے اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ شاہ فیصل 2 ہی افراد کی موت پر روئے تھے، ان 2 میں سے ایک میرے والد محمد بن لادن تھے اور دوسرے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اسامہ بن لادن نے اپنی ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے ہی حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے ریاض کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے MBA کیا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں بعض مغربی صحافیوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے لندن کی کسی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی، تاہم اسامہ بن لادن کے قریبی حلقے سے اس سوچ کی نفی ہوتی ہے۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ہمیشہ سے مقدس اسلامی مقامات مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے انتہائی عقیدت رہی۔ ان کی تعمیراتی کمپنی نے شاہ فیصل اور شاہ فہد کے ادوار میں ان دونوں مقدس مقامات کی تعمیر کا کام کیا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اس منصوبے میں دلچسپی لی اور مختلف توسیع منصوبے اپنی نگرانی میں مکمل کرائے۔ اسامہ کو مذہبی رجحان ان کے والد محمد بن لادن سے وراثت میں ملا تھا۔ اسامہ بن لادن اور ان کا خاندان سعودی عرب کے عام لوگوں کی طرح امام احمد بن حنبل کے منہج سے متاثر اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کے سلف الصالحین کو اصل اسلام سمجھتے تھے۔ شروع میں انہوں نے ایک عرب شہزادے کی سی زندگی گزاری، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلیاں آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن بڑی تعداد میں عرب مجاہدین کو پاکستان لائے، اور ان میں سے بیشتر پشاور میں قیام پذیر تھے۔ اسی دوران مصر کے حکمران حسنی مبارک نے اپنے ملک میں مذہبی انتہا پسند تنظیم الجہاد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا، تو وہاں سے بہت سے جہادی بھاگ کر پاکستان اور افغانستان میں جہاد کی غرض سے آ بسے، اور ان میں سے ایمن الظواہری، جو کہ الجہاد کا ایک سرکردہ رہنما تھا، اسامہ بن لادن کے ساتھ آ ملا۔
ابتدا میں القاعدہ عرب مجاہدین کے ذریعے افغانستان میں جہاد کے لیے موجود رہی، لیکن افغان مجاہدین ان کو ڈرپوک اور ناکارہ خیال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان عرب مجاہدین کو بچانے کے چکر میں افغان مجاہدین کو اپنی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ افغان جہاد کے دوران یہ ایک غیر اہم سی تنظیم تھی جو مجاہدین کے لیے ایک مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی تو بے جانا ہوگا۔ افغان جہاد ختم ہونے کے بعد ابتدا میں القاعدہ بڑی حد تک غیر متشدد تھی، لیکن اس میں مصریوں کے شامل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اسامہ بن لادن عبداللہ عزام کے ہاتھوں سے نکل کر ایمن الظواہری کے نظریات سے متاثر ہونے لگے۔ ان مصریوں نے ایک سازش کے ذریعے عبداللہ عزام کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد ایمن الظواہری اور اس کی تنظیم الجہاد نے اسامہ بن لادن اور اس کی القاعدہ کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ تاہم اس میں تمام تر پیسہ اسامہ بن لادن کا لگ رہا تھا، اور اسامہ ہی وہ واحد شخص تھے جو مزید رقوم اس تنظیم کے لیے جمع کر سکتے تھے، لہٰذا ایمن الظواہری کے لیے اسامہ کی موجودگی لازم تھی۔ رفتہ رفتہ الجہاد نے القاعدہ کو بھی اپنے ایجنڈے کے تابع بنا لیا اور یہ تنظیم ایک دہشت گرد گروہ میں ڈھلنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا، خاص طور پر امریکہ، اس تنظیم کو دہشت گرد تنظیم سمجھنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کو اسامہ بن لادن نے افغانستان میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ٹی وی چلا کر دیکھیں۔ کچھ ہی دیر میں حملوں کی اطلاعات آنے لگی۔ جس دوران حملے کیے جا رہے تھے، اسامہ اپنی مٹھی سے ایک ایک کر کے انگلیاں کھولتے جا رہے تھے۔ پہلے جہاز کے ٹکرانے پر پہلی انگلی، دوسرے کے ٹکرانے پر دوسری انگلی، پھر پینٹاگون پر حملے کی خبر پر انہوں نے تیسری انگلی کھولی۔ وہ چوتھی انگلی کھولنے کے لیے بہت دیر تیار بیٹھے رہے، لیکن ان کی یہ حسرت ناتمام رہ گئی۔ چوتھا جہاز جو واشنگٹن ڈی سی کی طرف جا رہا تھا، اس میں موجود ہائی جیکرز پر مسافر غالب آ گئے اور یہ جہاز پینسلوینیا کے ایک کھیت میں جا گرا۔ ان حملوں میں 2977 افراد ہلاک اور 25,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسامہ بن لادن کی والدہ امریکہ میں ہونے والے اس حملے کو اسامہ سے منسوب کیے جانے کو مسترد کرتی ہیں۔ وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی اور ان پر الزام لگانے سے انکار کرتی ہیں۔ وہ ان لوگوں کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہیں جو اسامہ کے آس پاس تھے۔ وہ صرف ایک اچھے لڑکے کو جانتی ہیں جو ہم سب نے دیکھا۔ وہ کبھی ان کا جہادی رخ دیکھ ہی نہیں پائی۔ ناظرین گرامی، یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد امریکہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے نکل پڑا اور آخر کار پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں امریکی فورسز نے حملہ کیا اور اسامہ بن لادن کو مار ڈالا، جس کے بعد ان کی لاش کو سمندر میں دفن کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ایک امریکی اہلکار نے حال ہی میں بتایا ہے کہ امریکہ نے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو پاکستان میں ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاش کو دریا میں پھینک دیا تھا، اور دوسری طرف واشنگٹن نے یہ بیان بھی دیا کہ القاعدہ سربراہ اسامہ بن لادن کو سمندر کے ایک جزیرے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی حکام نے واشنگٹن میں غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کوئی بھی ملک القاعدہ کے دہشت گرد کو اپنی سرزمین میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس حوالے سے سعودی حکام سے بات چیت کی گئی، لیکن انہوں نے بھی لاش لینے سے انکار کر دیا، اس لیے انہیں سمندر کے ایک جزیرے میں اسلامی رسم و روایات کے مطابق دفن کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا تھا کہ اسلامی روایات کے مطابق لاش کو 24 گھنٹوں کے اندر دفن کرنا ہوتا ہے، اور اس قلیل وقت میں اسامہ کی تدفین کے لیے جگہ کی تلاش مشکل تھی بلکہ ناممکن تھی۔ سمندری جزیرے میں دفن کرنے یا سمندر برد کرنے پر مزید تفصیل بتاتے ہوئے امریکی فوجی حکام نے دعویٰ کیا کہ اسامہ بن لادن کی لاش کو سمندر برد کیے جانے سے قبل اسلامی طریقے کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ پینٹاگون میں بریفنگ دیتے ہوئے ایک سینئر امریکی فوجی اہلکار نے کہا کہ اسامہ کی لاش کو غسل دینے کے بعد امریکی بحری جہاز USS کارل ونسن پر منعقدہ ایک تقریب میں سفید کفن دیا گیا۔ اہلکار کے بقول تقریب کے دوران جہاز پر موجود ایک فوجی افسر کی جانب سے بن لادن کے جسد خاکی پر مذہبی کلمات کی تلاوت کی گئی، جنہیں عربی سے انگریزی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ تقریب کے بعد لاش کو ایک بیگ میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیا گیا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔ جی تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اور آج کی ویڈیو جو تھی وہ اسامہ بن لادن کے اوپر تھی، جو تھوڑی بہت انفارمیٹیو بھی تھی، جس میں انفارمیشن تھی اسامہ کی ارلی لائف سے لے کر آخر تک۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دنیا کا جو سب سے بڑا، سب سے طاقتور ملک ہے
جسے امریکہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی کئی سالوں سے کہ کسی بھی طرح سے اس کو ڈھونڈے اور اس کو جو ہے مار دے، قتل کر دے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ جو 9/11 کے جو اٹیکس ہوئے تھے، امریکہ ان کے ذمہ دار اسامہ بن لادن کو سمجھتی تھی، اور آخرکار انہوں نے ایسا کیا ہی کہ اسامہ کو شہید کر کے، ان کو مار کے، ان کا جسد، ان کا جو باڈی تھا، ان کا جو جسم تھا، جو ان کا موت کے بعد ان کو جو ہے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے جو ہے مختلف رائے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن اکثر جو رائے مانی جاتی ہیں وہ یہ کہی جاتی ہیں کہ ان کو جو ہے پیر سمندر میں پھینک دیا گیا، کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے ایک دہشت گرد کو اپنے ملک میں دفنانے پر راضی نہیں تھی۔ تو آج کی ویڈیو جو تھی وہ تھوڑی انفارمیٹیو تھی، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔